نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الكريم فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آلہ وسلم تسلیما۔ فیضان گرامی، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کا بے پناہ کرم ہے ہم سب پر، اس کا احسان ہے، اس کی بے شمار نعمتیں ہیں جو مجھے اور آپ کو حاصل ہیں، اور یہ انہی نعمتوں کا نتیجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے میری اور آپ کی زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں عطا فرمایا، اور نہ صرف رمضان کا مہینہ عطا فرمایا بلکہ اب یہ اس مہینے کا آخری عشرہ جو کہ شروع ہو چکا ہے، اور اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے لیے جہاں رحمتوں کے پروانے جاری کیے ہیں، جہاں مغفرتوں کے پروانے میرے اور آپ کے لیے جاری کیے ہیں، وہاں اب آتش دوزخ سے نجات کا فیصلہ بھی انشاءاللہ میرے اور آپ کا منتظر ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں رمضان المبارک کے بقیہ جو ایام باقی ہیں، بقیہ راتیں جو باقی ہیں، جو لیلۃ القدر کی راتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو نعمتیں، جو رحمتیں، جو برکتیں، جو مغفرتیں اور جو آتش دوزخ سے نجات کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کا مستحق بنا دے۔ عزیزان گرامی، میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فمن زحزح عن النار، جو آگ سے بچا لیا گیا، وہ ادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، حقیقت میں فقط فاز، وہی کامیاب ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور جو دنیا کی جو زندگی ہے یہ تھوڑا سا ساز و سامان ہے، تھوڑی سی 4 دن کی زندگی ہے، یہ تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ عزیز دوستوں، میں اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اصل کامیابی یقیناً آخرت کی کامیابی ہے۔ جو آگ سے بچا لیا گیا، جس کو جنت میں داخلے کی اجازت مل گئی، حقیقی کامیابی اسی کی کامیابی ہے۔ اور یہ ساری محنتیں ہیں اللہ کی رضا کے لیے، جنت کے حصول کے لیے اور جہنم سے نجات کے لیے، یہ اصل میں بندہ مومن کا ایک وصف بھی ہے، اور یہ بندہ مومن کی ایک خواہش بھی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرے، اس کی رضا حاصل کرے، جنت کا حصول ممکن بنائے اور جہنم سے نجات کے لیے کوشش کرے۔ فیضان گرامی، متعدد احادیث سے ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ رمضان کا پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت کا عشرہ ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، تیسرا عشرہ جو ہے آتش دوزخ سے نجات کا عشرہ ہے۔ کبھی کبھی ذہن میں خیال آتا ہے کہ رمضان کا تو پورا مہینہ ہی رحمت کا مہینہ ہے، پورا مہینہ ہی مغفرت کا مہینہ ہے، اور پورا مہینہ ہی جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان للہ تبارک و تعالی اتقاء فی کل یوم و لیلۃ یعنی فی شہر رمضان، یعنی کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پہلی رات سے ہی اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے نجات کے پروانے جاری کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، تیسرا عشرہ آتش دوزخ سے نجات کا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ اس کی یہ تقسیم کی گئی ہے؟ یہ تقسیم فطری بھی ہے، اور اس کے اوپر اگر غور کیا جائے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسانوں کے اندر 3 طرح کے طبقات ہیں۔ ایک طبقہ تو وہ ہے کہ جو نیکوکار لوگ ہیں، صلحاء ہیں، نیکوکار ہیں، دین پر چلنے والے ہیں، اللہ کا قرب رکھتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ لوگ جب رمضان کے مہینے کو حاصل کرتے ہیں تو پہلے دن سے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحمتوں کی بارش فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا خاص کرم اور فضل ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جو اتنے نیکوکار تو نہیں ہیں لیکن اتنے گئے گزرے بھی نہیں ہیں، اللہ کے اوپر یقین رکھتے ہیں، عبادات بھی کرتے ہیں، لیکن غفلت کا، سستی کا شکار رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلا عشرہ ان کے لیے رکھا ہے کہ وہ روزے رکھتے ہیں، روزے داروں کے ساتھ مل کر نیکیاں سمیٹتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، اور پھر جو دوسرا عشرہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر مغفرت کے پروانے جاری کرتا ہے۔ تیسرا طبقہ وہ ہے جو انتہائی گناہوں میں آلودہ ہے، جو فسق اور فجور میں مبتلا ہے، جو اللہ کی کلی بغاوت کرتا ہے۔ سیاہکار لوگ ہیں جو ایک لحاظ سے بالکل مایوس ہو چکے ہیں، جب وہ رمضان مبارک کا مہینہ پاتے ہیں تو جو آغاز کے جو 2 عشرے ہیں جب اس میں وہ روزہ رکھتے ہیں، انفاق کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ان
ان نیکوکار لوگوں کے ساتھ مل کر روزہ رکھنے کے نتیجے کے اندر، ان نیکوکار لوگوں کے ساتھ مل کر قیام کے نتیجے میں آخری عشرے کے اندر ان لوگوں کے لیے بھی آتش دوزخ سے نجات کے پروانے جاری کر دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ایک حدیث نظر سے گزری تھی، میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کے سامنے قیدیوں کو لایا گیا، اور ان قیدیوں میں ایک عورت بھی تھی جس کا بچہ، دودھ پیتا بچہ اس سے گم ہو گیا تھا۔ اسی ہڑبوم کے اندر، اسی افراتفری کے عالم میں اس کا بچہ اس سے گم ہو گیا تھا، اور وہ ہر قیدی کو جا جا کر اس کے بچے کو دیکھتی تھی اور تلاش کرتی تھی کہ اس کا بچہ کہاں ہے، اس کا بچہ کسی طرح مل جائے، اور جو بچہ اس کو نظر آتا تھا اس کو اپنے سینے سے لگاتی تھی، اس کو دودھ پلانا شروع کر دیتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے، اپنے ساتھیوں سے پوچھا، تم لوگ کیا سمجھتے ہو اس عورت کے بارے میں؟ کیا یہ عورت اپنے بچے کو اپنے ہاتھ سے آگ میں ڈال سکتی ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ نہیں اللہ کے رسول، یہ عورت کس طرح اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ اس کی محبت، اس کے جذبات جس درجے پر ہیں، ہم کبھی بھی توقع نہیں کر سکتے کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈالے گی، بلکہ اگر اس کا بچہ آگ کے قریب ہوگا، گرنے والا ہوگا یا خطرے میں ہوگا، یہ تو آگے بڑھ کر اس کو تھام لے گی، کجا یہ کہ اپنے بچے کو آگ میں ڈالے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا، اللہ رب العالمین اس عورت کے مقابلے میں جو اپنے بچے کے ساتھ محبت کرتی ہے، اللہ رب العالمین اس عورت کے مقابلے میں اپنے بندوں سے کئی گنا زیادہ جو ہے محبت کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہے، اور اللہ رب العالمین نے جو رمضان کا مہینہ مجھے اور آپ کو عطا فرمایا ہے، اللہ رب العالمین نے یہ میرے اور آپ کے لیے کیسے خوبصورت، کیسے شاندار اور کیسے حسین مواقع اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں کہ ہم اللہ کی رحمتوں کو بھی حاصل کریں، اس کی مغفرتوں کا حصول بھی ممکن بنائے، اور آخری عشرے کے اندر آتش دوزخ سے نجات کا پروانہ ہمیں اور آپ کو مل جائے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری عشرے میں دعا سکھلائی ہے، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ دیکھیں یہاں پر ایک شبہ بھی ہوتا ہے، غلط فہمی بھی ہوتی ہے کچھ لوگوں کے اندر، وہی سمجھتے ہیں کہ ہم نے روزے رکھ لیے ہیں، چند افعال کر لیے ہیں، چند عبادات کر لیے ہیں، چند اعمال کر لیے ہیں، اور انہیں اپنی عبادات کے اوپر، اپنے اعمال کے اوپر اتنا فخر ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید جہنم تو ہمارے لیے ہے ہی نہیں، جہنم سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، اور جہنم سے بے خوف ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جہنم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، حالانکہ وہ تو معصوم عن الخطا ہے۔ جہنم سے صحابہ کرام نے، یہ جو عشرہ مبشرہ ہیں جن کو جنت کی بشارت دے دی گئی ہے دنیا کے اندر، یہ اتنا ڈرتے تھے، اتنا خوف رکھتے تھے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی تنکے کو دیکھتے تھے، جب کسی پتھر کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے کاش ابوبکر انسان نہ ہوتا، تنکا ہوتا، ختم ہو جاتا، کاش ابوبکر جو ہے وہ پتھر ہوتا، اس کا حساب کتاب نہ ہوتا، کاش وہ سوکھے ہوئے پتے کو دیکھا کرتے تھے، گرے ہوئے پتے کو جو درخت سے گر جاتا ہے، پتے کو اٹھاتے تھے، کاش اے ابو بکر تو پتا ہوتا، تجھے بکریاں کھاتی اور مینگیاں بنا کر جو ہے نکال دیتی، اور تو رب کے حضور حاضر ہونے سے، جواب دہی کے احساس سے، اور قیامت کی ہولناکیوں سے اور جہنم کے عذاب سے بچ جاتا۔ وہ ابو بکر صدیق جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے سب کا حق ادا کر دیا ہے، سب کے احسانات کا بدلہ اتار دیا ہے، لیکن ابو بکر صدیق کے احسانات کا بدلہ تو اللہ ہی اتارے گا، اور وہ قیامت کے دن اللہ ان کو بدلہ دے گا۔ یہ صحابہ کرام کا طرز عمل ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن یہ اعلان ہو جائے کہ سب لوگ جنت میں جائیں گے، ایک شخص جہنم میں جائے گا، تو مجھے ڈر ہے کہ وہ کہیں میں نہ ہوں، کہیں عمر نہ ہو۔ یہ جہنم کا خوف ہے جو صحابہ کرام اپنے دلوں کے اندر ہر دم تازہ رکھا کرتے تھے۔ قرآن کریم کی آیات جب پڑھی جاتی تھی نماز کے اندر، جب جہنم کا تذکرہ آتا تھا، جب قبر کا تذکرہ آتا تھا، جب محشر کا تذکرہ آتا تھا، صحابہ کرام آبدیدہ ہو جاتے تھے، رو رو کر داڑھی جو ہے ان کی آنسوں سے تر ہو جاتی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جب وہ نماز پڑھا کرتے تھے، جب قبر کی آیات آتی تھی جس میں قبر کا تذکرہ ہوتا تھا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ساختہ جو ہے رو پڑتے تھے، اتنا روتے تھے کہ ان کی آواز جو ہے نا، وہ تلاوت جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی تھی، وہ بالکل ان کی آواز بھرا جاتی تھی۔ لوگ ان سے پوچھتے تھے، صحابہ ان سے پوچھتے تھے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جنت کی بشارت دی ہے، آپ جہنم کی آیات پر اتنا نہیں روتے جتنا آپ قبر کی آیات کے اوپر جو ہے
وہ روتے ہیں اور گڑ گڑاتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ جو قبر ہے یہ جہنم کی جو منزلیں ہیں، یہ جہنم کی جو سیڑھیاں ہیں، جو منزلیں ہیں، اس کے اندر پہلی جو سیڑھی ہے وہ قبر ہے۔ جو قبر کے عذاب سے بچ گیا، جس کا قبر میں حساب کتاب آسان ہو گیا، اس کے آگے کے مراحل بھی آسان ہو گئے، اور جو قبر کے اندر حساب کتاب میں پھنس گیا اس کے لیے تو یقیناً جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ عزیزان گرامی، اس کا احساس ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے، جہنم کا خوف ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے، اپنے رب کی امیدیں ہمارے ساتھ یقیناً شامل حال ہونی چاہیے، اور جنت کی طلب ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ اسی کے نتیجے کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جنت عطا بھی فرمائے گا انشاءاللہ، اور جہنم سے آزادی کے پروانے بھی جاری فرمائے گا۔ عزیزان گرامی، جو میں نے آپ کے سامنے احادیث یہاں پر بیان کی ہیں، انہی احادیث کے اوپر اگر ہم غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اصل کامیابی جو ہے وہ جہنم سے آزادی ہی اصل کامیابی ہے۔ یہ احساس، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس، جہنم کی آیات کی تلاوت کرنا، اور پھر اللہ رب العالمین سے یہ دعا مانگنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے جہنم سے نجات عطا فرما۔ یہ دعائیں صحابہ کرام بھی مانگا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیں جو ہیں وہ سکھائی ہیں۔ عزیزان گرامی، ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ایک مسجد کے اندر ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، نماز کے بعد کافی دیر تک بیٹھے ہوئے تھے، ان کو کسی کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، کسی گڑ گڑانے کی، کسی بچے کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ متوجہ ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ پوری مسجد خالی ہے، ایک بچہ ہے جو مسجد کے کونے میں بیٹھا ہوا ہے اور گڑ گڑا رہا ہے، رو رہا ہے، آنسوؤں سے اس کے گال تر ہیں، اور وہ اللہ کے حضور دعائیں مانگ رہا ہے، اللہم اجرنی من النار، اللہم ہو۔ وہ بچہ کہنے لگا کہ اے بزرگ، اے دادا جان، آپ نے بڑا عجیب سوال مجھ سے پوچھا ہے، لیکن میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ مجھے تو نہیں معلوم کہ میرے رب میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا، قیامت کے دن جنت کا فیصلہ کرے گا یا جہنم کا فیصلہ کرے گا، لیکن ہاں میں نے اپنی ماں کو ضرور دیکھا ہے، وہ جب کھانا پکاتی ہے تو کھانا پکانے سے پہلے مجھے کہتی ہے کہ لکڑیاں جمع کر کے لاؤ۔ جب میں لکڑیاں لے کر آتا ہوں تو وہ آگ جلانے کے لیے پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو استعمال کرتی ہے، جب آگ تھوڑی بڑھ جاتی ہے تو پھر مجھ سے کہتی ہے کہ اب بڑی بڑی لکڑیاں دو، پھر وہ بڑی بڑی لکڑیوں کو جو ہے وہ چولہے کے اندر جھونکتی ہے۔ مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو بھڑکائے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پہلے چھوٹے چھوٹے خطا کاروں کو، گناہ گاروں کو جہنم کی آگ میں ڈالے اور پھر بڑے بڑے سرکش اور شیاطین کو اللہ تعالیٰ جہنم کے سپرد کرے۔ مجھے ڈر لگتا ہے جب میں اپنی ماں کے اس عمل کو دیکھتا ہوں۔ عزیزان گرامی، اس احساس کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، خوف خدا اور جہنم کی جو ہولناکی ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جا بجا فرمایا ہے، ان کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے، جنت کا سوال کرتے ہوئے، پھر جہنم سے جو ہے نجات کی اور جہنم سے آزادی کی دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو بقیہ ایام باقی رہ گئے ان کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو لیلۃ القدر کے ایام ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا حق ادا کرنے کی، اور جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے یہ راتیں، اللہ تعالیٰ ان کا حق ادا کرنے کی اور اس کے شاعر شان اس کا استقبال کرنے کی، اس کا احترام کرنے کی، اور نیکیوں کو، رحمتوں، برکتوں کو سمیٹنے کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول ما تسمعون، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔